بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کا ایک مزاج بنایا ہے، اور پھر انسان کو اس مزاج کے حساب سے امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اس پر بہت شکر گزار ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے۔ یہی مزاج بنو اسرائیل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا اور اپنی بڑی بڑی نعمتیں بنو اسرائیل کو عطا فرمائی، مگر کیا ہوا کہ ان کے اوپر من اترتا، سلوہ اترتا، بغیر مشقت کے ان کو روزی ملتی، بغیر کسی کمائی کے ان کو میٹھا بھی مل جاتا، ان کو نمکین بھی مل جاتا، اور اور انہوں نے اس کو ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے ہونے لگی۔ اللہ رب العزت کو یہی ان کی بات ناپسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار ادعو لنا ربک، اپنے پروردگار سے موسیٰ آپ مانگیے کہ ہمیں من بقلیہا وقصائہا مما تنبت الارض، یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے دیجیے، من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، دال چاہیے ہمیں، تھوم چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ٹماٹر چاہیے، اور یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر ایک گھٹیا چیز کو طلب کرتے ہو مجھ سے۔ تو دیکھیے، ابتداً انسان کا مزاج ہوتا ہے، جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کی بڑی قدردانی کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے، انسان کے مزاج کا حصہ۔ چنانچہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے ہی ہیں میرے بندوں میں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکوہ فرمایا اللہ نے، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے بندے میرا شکر ادا نہیں کرتے، میرے بندے میرا شکر گزاری نہیں کرتے۔ شکر گزاری کا طریقہ ہوتا ہے، رمضان کی دولت ہمیں ملی ہے اور ابتدا میں ہم نے بہت زور لگایا، مگر آج رمضان کی 17ویں ہو گئی، اور اب نعمت اذا عمت، جب نعمت عام ہو جاتی ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں رہتی، جب یہ جانے لگتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر آتی ہے۔ اپنے مزاج پر نہ چلیں، یعنی ان چیزوں کو اپنے مزاج کے اوپر نہ رکھیں، بلکہ جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے اس طریقے سے ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس طریقے کے اس کے ساتھ اس میں رہنے کی فکر کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ اب اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدردانی کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا شکر یہی ہے کہ انسان اس کے اندر روزہ رکھے، اس کے اندر اعمال کرے۔ ماشاءاللہ میرے پاس ابھی تک بھی باقاعدگی سے کئی حضرات، کئی خواتین اپنے چارٹس بنا کے بھیج رہے ہیں، بچے اپنے چارٹ بنا کے بھیج رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے ان کا معمول ہے کہ وہ رمضان میں آگے بڑھتے ہیں۔ گو کہ رمضان کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں کمی آتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا انکار کیا جانا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے کہ ایک عمل کرنے کے بعد اس کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے،
مگر وہ سستی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کے اعمال ناپید ہونے لگے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان دعا میں پیچھے ہونے لگتا ہے، تو اس کا تدارک کرے کہ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مبارک ترین مہینہ عطا فرمایا ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے. اس کا شکر بھی زبان سے ادا کرے اور اس کا شکر عمل سے بھی کر کے دکھائے. پہلے اگر 5 پارے پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے اب 5 پارے نہیں پڑھے، اب 4 پارے پڑھے، اب 3 پارے پڑھے، اب 2 پارے پڑھے، 2.5 پڑھے، لیکن اس سے کم نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جناب بالکل ہی چھوڑ دیا، ایک طرف کر کے رکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اعمال میں اگر کمی آتی ہے تو یہ طبعی بات ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پریشان ہونے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بالکل ہی صفر کر دے، اپنے اعمال میں بالکل کمی لے کے آ جائے، اس کو پرواہ بھی نہ ہو. رمضان میں شکر گزاری کا مزاج پیدا کرے. ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج میں ناشکری ہوتی ہے، یعنی مزاجن ناشکرے ہوتے ہیں، ہر چیز سے نالاں ہوتے ہیں، ہر چیز سے ناراض ہوتے ہیں. میرے ایک استاد ہیں، وہ خود اپنی ان باتوں سے بہت پریشان اور بہت زیادہ اکتائے ہوئے رہتے تھے. فرماتے تھے میں بہت پریشان ہوں، میرا مزاج اتنا سینسیٹیو ہے کہ میں مزاجن اس طرح کا ہوں کہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے تو میں کہتا ہوں ناک میں خشکی ہے، سر میں خشکی ہے، کمر میں درد ہے، گلے میں جلن ہے. جب بھی کوئی پوچھتا ہے میں یہ نہیں کہتا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وہ ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو مزاج کے، یعنی کپڑوں پہ ان کی استری کی اگر شکن آئی ہوتی تو کپڑا ان سے نہیں پہننے ہوتا تھا. وہ اس مزاج کے تھے، مگر وہ اپنی اس کمزوری کو سمجھتے تھے. ہمیں کئی حدیث کی کتابیں پڑھائیں، کئی تفسیر کی کتابیں پڑھائیں، مگر وہ کہتے تھے کہ میں ان باتوں سے پریشان ہوں، لہٰذا میں الگ سے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ جی آپ نے یہ نعمت دی، اس پہ آپ کا کروڑوں احسان ہے، اس پہ آپ کا شکر ہے، اس پہ آپ کا کرم ہے، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں. میں اس پہ الگ سے شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ چیز مزاج کا حصہ ہے. چنانچہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری کر ہی نہیں سکتے. ان کے مزاج میں شامل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پازیٹیو لے. لہذا اپنی چیز کو اپنے اندر اگر یہ عیب ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھی مان لیا کہ جناب ہمارے مزاج کا حصہ ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. میں نے ایک وقت گزارا ہے مسجد کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ. مجھے آئے روز بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور آپ یقین کیجئے ایسے لوگ ہمیشہ یاد رکھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ یاد رہتے ہیں، کبھی کسی لمحے نہیں بھولتے کہ جو آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا اور بارہا دیکھا، اپنے مزاج کے اندر دیکھا. اب میں جب شکر گزاری کے حوالے سے مضمون پڑھ رہا تھا تو اس پہ مجھے بات کرنی تھی، تو وہ لوگ جو کہ آج سے 8 سال پہلے ملے، 4 سال پہلے ملے، اور انہوں نے ایک جملہ مجھے شکر گزاری کا کہا، یعنی یہ کہا کہ مولوی صاحب بہت مزہ آیا آپ کی بات سن کے، مولوی صاحب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے بڑا مزہ آیا. یقین کیجئے ان کے نام تک مجھے یاد ہے. یعنی میں ایسا آدمی ہوں مجھے نام یاد نہیں رہتے عام طور پر، اور کسی کام میں لگا ہوں تو بس اسی میں لگا رہ جاتا ہوں، مجھے دائیں بائیں کی ہوش نہیں رہتی. کتنا ہی ضروری کام ہو مجھے ہوش نہیں رہتی. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. تو میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہم سے مانگا ہے کہ میرے بندوں میرا شکر ادا کیا کرو.
کہ شکر ادا کرنے والے کو اللہ پھر اور دیتے ہیں، اور دیتے ہیں۔ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، اور بڑے اچھے دوست ہیں، ایک 12-13 برس سے ان کا مجھ سے تعلق واسطہ ہے، بلکہ 12-13 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ، بہت پرانے ساتھی ہیں، دماغی طور پر تھوڑے سے کمزور ہیں، تو اور وہ عجیب ان کا مزاج ہے، تھوڑی سے دماغی کمزوری کی وجہ سے ان کے گھر والے اور دیگر اقارب اور عزیز بھی مجھ سے بعض اوقات رابطہ کرتے ہیں، اور جناب آپ ان کو یہ سمجھا دیجئے، آپ ان کو یہ سمجھا دیجئے، یہ اس طرح کر دیتے ہیں، یہ اس طرح کر دیتے ہیں، تو اس طرح ان کا مزاج ہے۔ تو ان کے گھر والے اور یہ وہ معاملات، ایک دفعہ میرے پاس فون آیا، جو آخری مرتبہ فون آیا، ان کے مزاج میرا یہ چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں کون سی بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ آپ یقین کیجئے میں کبھی بھی کسی کا فون نہیں کاٹتا ہوتا، لیکن میں نے تھک ہار کے کوئی 39 منٹ اور کوئی 45 سیکنڈ کے اوپر ان کا فون کاٹا۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کا فون کاٹ دوں گا، آپ برائے مہربانی ایسی بات نہ کریں۔ لیکن 39 منٹ ان کو میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ بی بی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے پاک دامن شوہر دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، گندے مزاج کا نہیں ہے۔ ہاں غصہ کر جاتا ہے، وہ اپنے مزاج کی وجہ سے مجبور ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے مزاج میں یہ چیز لے کر آئیں۔ اللہ میں کون سی بات پہ شکر، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو ان کے ذریعے سے عزت کی روزی دی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ۔ ہاں کون سی گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں جس اذیت میں ہوں میں جانتی ہوں، مجھے خوار کر دیتے ہیں، مجھے رسوا کر دیتے ہیں، مجھے ماں بہن کی گالی دے دیتے ہیں، جب اپنی بہن کے پاس سے آتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں، اپنی ماں کے پاس سے آتے ہیں تو یہ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، میں تو اکتا گئی ہوں، اللہ تو مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے، اللہ میں استغفر اللہ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گی تو اللہ آپ سے یہ نعمت چھین لیں گے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کس وجہ سے آپ کو 2 طلاقیں پڑ چکی ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میری ان سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی، مسلسل پچھلے 10 سال سے میری ان کے اہلیہ سے بھی بات ہو رہی ہے، مگر کیا چیز ہے، ناشکری ایک ایسی چیز۔ کبھی بھی اللہ کے واسطے صرف ایک ہفتہ میری بات مان لو کہ شوہر کے ساتھ شکر گزاری والی کیفیت کے ساتھ رہو۔ جب آپ ان کے ساتھ شکر گزاری والی کیفیت کے ساتھ رہیں گے، ملنساری کے ساتھ رہیں گے، آپ کی فیملی میں محبت بڑھے گی۔ ہم کسی انسان کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ رہتے ہیں، یقین کریں نفرت بڑھ ہی نہیں سکتی، صرف محبت بڑھتی ہے، صرف عظمت بڑھتی ہے، صرف تعلق بڑھتا ہے اور اچھا معاملہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی نوکری سے تنگ ہے، شکر گزاری والا مزاج پیدا کرے۔ میرے پاس چند حضرات کام کرتے ہیں، ان میں نے دیکھا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک شکر گزار قسم کے لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ناشکرے قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کی سہولت ان کو پکڑا دو، مگر کسی حال میں راضی نہیں، کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اب ان کو فری میں چیز دو تو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں مجھے 2 چاہیے، آپ 2 دے سکتے ہیں لہٰذا دو چاہیے مجھے۔ تو یہ شکر گزاری کا مادہ ایسا ہے جس کی ضرورت ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر انسان کے ساتھ، ہر جانور کے ساتھ، اور ایسے انسان کے زندگی میں ہوتی ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آپ کن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ وہی لوگ ہوں گے جو شکر گزار آپ کے ہوں گے، جو ہر وقت شکوہ گناہ ہوتے ہیں، آپ کا دل ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، آپ کا دل ایسے لوگوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ سے ایسے ہی خوش ہو جائیں گے؟ اللہ آپ سے، ہم سے ایسے ہی خوش ہو جائیں گے کہ ہم اس کے شکر گزار نہ بنیں؟ تو یہ بڑی عام صفت ہے، اس صفت کو اپنے مزاج کا حصہ بنائیے، مزاج میں نہیں ہے اس کی اصلاح کروائیے۔ اپنے مزاج کا حصہ بنائیں گے،
یقین کیجئے بہت زیادہ زندگی میں 180 چینج آئے گا، 180 ڈگری کا چینج آئے گا، اس کی فکر کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔